الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک ہم ہمارے جاری ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 25، 26 اور 27 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا، کہ کیسی کیفیت ہوگی اس دن۔ فَكَيْفَ کیسا ہوگا اس وقت، اذا جمعناہم جب ان کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، لیوم لا ریب فیہ اس دن جس دن کو کوئی شک نہیں ہے۔ کل کی آیت ہم نے جہاں پہ اختتام کی تھی، وہاں پہ کچھ لوگوں کا تذکرہ آیا تھا جن کے قواعد اس قسم کے ہیں، جو کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن، گویا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، بس ایک پھیرا ہی لگے گا۔ اور یہ اللہ نے ان کو بتایا کہ دھوکہ جو ان کو دے رکھا ہے، ان کے دین نے جس پہ وہ چل رہے ہیں، اپنے قانون جس پہ وہ عمل پیرا ہیں، وہاں کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا سلسلہ آگے چلا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو بس آگ چھوئے گی نہیں، بس چند دن ذرا بس ایک پھیرا ہی لگنا، اس کے بعد نکل جائیں گے۔ تو ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ان کو جمع کیا جائے گا اس دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً وہ ایسا دن آنا ہی آنا ہے۔ گویا کہ جیسے موت میں کوئی شک نہیں، موت ہر ایک شخص کو آنی ہی آنی ہے، تو موت کے بعد ایک دن ایسا ضرور یقیناً ہے جو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کا وعدہ کیا ہے کہ اس دن اللہ کے حضور سب نے اکٹھے ہونا ہے، جمع ہونا ہے سب نے۔ اس دن کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کو یہ عقیدہ کہ ہمیں تو کچھ ہونے نہیں لگا، ہم تو جنت ہماری وراثت ہے، ہم تو نبی کی امت ہیں، یا ہم بڑے محبوب ہیں، ہم تو بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں۔ جو قسم کے مختلف عقائد یہودی عیسائیوں میں بھی رہے، آج مسلمانوں میں بھی ہیں، ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا اس دن جب جس دن کوئی شک نہیں ہے، اس دن میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر شخص کو، ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ نے کمایا۔ یہ نہیں کہ یہاں ساری زندگی اپنے عیاشی میں گزارتے چلا گیا، نافرمانی میں گزارتے چلا گیا، اور وہاں پر ایک پھیرا ہی لگا، بس ذرا چند دن ہو گیا، بس ٹھیک ہے، باقی سارا کا سارا معاف ہو گیا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ صاف الفاظ میں بتا رہا ہے کہ وہ وفیت پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ذرا برابر اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جو بھی کچھ وہاں کمائی کر کے گیا ہوگا، یہاں اپنے اکٹھا کر کے گیا ہوگا، وہ ہم لا یظلمون، کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کو کوئی اندھیرے میں نہیں رکھا جائے گا۔ ظلم کا مطلب اندھیرا بھی ہوتا ہے، ہم ذہن میں رکھیں کہ کوئی شخص بالکل کوئی اندھیرے میں نہیں ہوگا، کوئی پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا نہیں، ہر چیز ایسے روشن اس کے سامنے ہوگی، ہر چیز کو واضح نظر آ رہی ہے کہ میں کیا کر کے آیا اور میرا کیا ہونے والا ہے، ہر چیز ایسے کھل کے اس کے سامنے آ جائے گی۔ کوئی اندھیرے میں نہیں ہوگا، کوئی دھوکے میں نہیں ہوگا کوئی شخص۔ فرمایا قل کہہ دو کہ اللہم مالک الملک، کہہ دو اے اللہ، اے ملک کے مالک، یعنی کہ ملک کا مالک تو ہی ہے، ملک ساری بادشاہت کا مالک تو ہی ہے۔ تو تل ملک من تشاء، جس کو تو چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، یعنی کہ اختیار جو دے رکھا ہے، جس اختیار کے بنیاد پہ لوگ اپنی مرضیاں کرتے ہیں یہاں پہ، چاہے وہ اختیار کسی لیول کا بھی، انفرادی لیول کا یا کوئی اجتماعی لیول کا، کوئی گھریلو لیول پہ کسی کو مل گئی بادشاہت، یا کسی کو کوئی ملکی لیول پہ مل گئی، جس کو بھی جو بھی بادشاہت ملی، جو بھی اس کو اختیار ملا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ اصل بادشاہت اسی کی ہے، ساری بادشاہت کا مالک وہی ہے۔ تو تل ملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو بادشاہ دے دیتا ہے، وہ تنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے، اختیار وقتی طور ملتا ہے، اختیار چھن بھی جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، یعنی کہ حکومتی لیول پر دیکھا تو یہ تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں چیزیں، کیسے کیسے لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں، حکومت میں آ جاتے ہیں، پھر اچانک کیسے ان سے چھین بھی جاتا ہے، پتہ لگتا ہے اسمبلیاں ٹوٹ گئی، چلو جی ختم ہو گیا، کل پتہ لگتا ہے یہ وزیر اعظم تھا آج ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اللہ کا موقع دیتا ہے آزمائش کے لیے، ایک اختیار دے دیتا ہے کہ لو جی اختیار کرو، کیا کرتے ہو۔ تو جب انسان اپنی مرضیاں کر رہا ہوتا ہے اور نہیں اس چیز سے پورا ہوتا ہے، جب مرضی چاہے چھین بھی لیتا ہے، کوئی لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کے اندر جو پاس ہو جائے، جو فیل ہو جائے، وہ اللہ کے دی ہوئی مہلت ایک دن پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا موقع ہوتا ہے، جس کو بھی وہ چاہتا ہے دیتا ہے، جتنی عرصے کے لیے چاہے وہ دیتا ہے، اس کے بعد پھر واپس بھی لے لیتا ہے۔ تو میں کہوں تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے وہ تو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ عزت و ذلت جو ہے یہ طاقت اور کمزوری کے معنوں میں بھی استعمال ہوئی، قرآن کے اندر الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں، عزت سے مراد طاقت بھی، جیسے عزیز کو کہا جاتا ہے، اللہ عزیز ہے، ان کے غالب ہے، طاقت والا ہے، اور اس طرح ذلت کے الفاظ یعنی کہ اذلہ کا لفظ ہے وہ کمزوری کے لیے بھی استعمال آتا ہے، قرآن کے مختلف آیات میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں پہ مقصد ہوا کہ جس کو چاہتا ہے طاقت بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کمزور کر دیتا ہے، یعنی کہ طاقت و کمزوری بھی اس طریقے سے جب اقتدار ملتا ہے انسان کو، حکومت ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے، اس کے بعد ایک طاقت آ جاتی ہے، لیکن وہ جب وہ چھن جاتی ہے انسان پہ، وہ کمزوری کے لیول پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ اونچ نیچ دنیا کے اندر یہ آتی ہے اور اس کے اندر آزمائش ہے۔
طاقت میں بھی آزمائش ہے، کمزوری میں بھی آزمائش ہے، ہر طرح سے انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر میں کہ بیدک الخیر، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یعنی کہ جو بھی اچھا وقت آنا ہے، جو بھی اچھائی ملنی ہے وہ سب تیرے ہی ہاتھ سے ملنی ہے۔ انسان کا اپنا کوئی اتنا وہ نہیں کہ انسان کہ میں یہ کر لوں گا، جتنا بھی وہ میں کرنے کا لائق ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے ہی ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو موقع دیتا ہے، جتنی دیر چاہے اس کو موقع ملتا ہے، جب جی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ موقع واپس سے چھین لیتا ہے۔ تو انسان کو جو بھی موقع ملے، اختیار ملے، طاقت ملے، وہ کسی سے انسان اللہ کی امانت سمجھے کہ اللہ نے امانت مجھے دی ہے، یہ وقتی طور ملی ہے، یقیناً مجھ سے چھن جائے گی، میری زندگی کو ہمیشہ کی نہیں ہے، میری طاقت ہمیشہ کی نہیں ہے۔ کتنی مثالیں اللہ نے بار بار جگہ دی، فرعون کی، حامان کی، قارون کی، بڑے بڑے دولت مندوں کی، بڑے بڑے طاقتور بادشاہوں کے اللہ نے مثالیں دیتے کہ بتایا کہ وہ تھے، ان کے پاس طاقتیں ان کو ملی تھیں لیکن ان سے چھن گئی، آخر ختم ہو گئیں۔ اچھے لوگوں کو بھی طاقتیں ملی، ان سے بھی پاس بھی آخر ختم ہو گئی، جب برے لوگوں کو بھی ملی ان سے بھی ختم ہو گئیں۔ اچھے لوگ تھے، اپنی طاقتوں کو اچھا استعمال کر کے کامیاب ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو ملی نہیں، سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کیا، کامیاب ہو گئے۔ فرعون جیسوں کو بادشاہت ملی، وہ ناکام ہوئے۔ تو یہ اللہ کی دین، اللہ تعالیٰ اس چیز کو یہاں بتا رہا ہے شاید کہ یہ اللہ کی دین، اللہ کی طرف سے ملتی ہے، جس کو بھی ملتی ہے۔ پھر فرمایا کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، یعنی کہ ایسے انسان کا وقت تبدیل ہو جاتا ہے کہ ایک دم ایک روشن وقت جا رہا ہوتا ہے، روشن سے ایک دم تاریکی میں چلا جاتا ہے۔ اچھا وقت جو ہوتا ہے وہ دن کی طرح، ایک روشنی کی طرح ہے، برا وقت انسان کے ایک تاریکی کی طرح ہے۔ تو یہ وقت جو ہے دنیا کے اندر رٹتا پلٹتا رہتا ہے کہ برے وقت سے انسان ایک دم اچھے وقت میں چلا جاتا ہے، اچھے وقت سے ایک دم برے وقت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی بھی کتنی مثالیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں۔ ایک غریب آدمی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس، تو ایک دم سے اتنی دولت مل جاتی ہے، اتنا مال دولت آ جاتا ہے اس کے پاس کہ وہ ایک دم بڑے لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کئی قسم کی مثالیں اس قسم کی دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آج کبھی اب دیکھیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، اس کا وزیر اعظم جو ہے مودی، اس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چائے بیچنے والا تھا پہلے، تو ایک وقت ہے نہیں کہ چائے بیچنے والے کی کیا اوقات ہوتی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ایک چائے بیچنے والا چلتا چلتا وہ پورے ملک کا سربراہ بن کے بیٹھ گیا۔ تو یہ قسم کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ اس طریقے سے پرانے لوگ بادشاہ تھے بڑے بڑے، ان کی آگے آل اولاد اب دیکھا جاتا ہے وہ بالکل رولی ہوئے، ان کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، تو وہ بادشاہوں سے نچلے لیول پہ چلے گئے، کوئی نچلے لیول سے اٹھ کے بادشاہ بن گیا۔ یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تذکرہ کر رہا ہے، اس کی زندہ مثالیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں باقاعدہ۔ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو۔ یہ یعنی کہ جو دنیا کے اندر اونچ نیچ تبدیلیاں آتی ہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ یہاں پہ چل رہا ہے کہ یہ مختلف اوقات دنیا کے اندر آتے رہتے ہیں، اونچ نیچ آتی رہتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، جو اگر طاقت اللہ کی طرف سے ملی ہے، کوئی اقتدار مل گیا، کوئی دولت مال مل گیا، جو کچھ مل گیا، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے، کس چیز کو تم نے کیسے استعمال کرنا ہے، کس وقت میں تم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دی ہوئی کتاب ہے، سب نے گائیڈ لائن لینی کہ اس وقت ہمارے پاس وقت چل رہا ہے، اس وقت کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ ہر وقت کے لیے، ہر موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کر رکھے ہیں۔ ہمارا کام ان احکامات کو ہم نے پڑھنا ہے، دیکھنا ہے، جو احکام ہمارے اوپر اپلائی کر رہے ہیں ہمیں ان کے مطابق اس وقت کو گزارنا ہے۔ تو یہ اونچ نیچ کا وقت یقیناً آتا رہتا ہے، انسان یہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، جب اس کا اچھا وقت آتا ہے انسان سمجھتا پتہ نہیں شاید وقت جانا ہی نہیں ہے، انسان اس وقت اپنی مرضیاں کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ جب کسی کو برائی کا وقت، کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے، تھوڑا کمزوری کا وقت آ جاتا ہے، اس کو انسان ناشکری بھی ہوتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے، میں ہی ملا تھا، تو نے میرے ساتھ یوں کرنا تھا۔ تو کسی موقع پہ بھی نہ انسان طاقت میں جو ہے حد سے آگے بڑھ جائے، نہ کوئی برے وقت میں انسان اللہ کی ناشکری پہ جو ہے اس کے آ جائے، اس کی ناشکری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ تمام آزمائش کے مختلف طریقے کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رائج کر رکھے ہیں۔ تو جو طاقت میں ہے اس کا امتحان اس کے انداز سے ہے، جو کمزوری میں اس کا امتحان اس کے انداز سے ہے۔ اور فرمایا کہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو جس کو چاہتا ہے بے شمار عطا کرتا ہے، یعنی کہ تیری دین ہے، اللہ کی دین میں کوئی وہ نہیں ہے۔ یعنی کمزور وقت بھی آیا ہے، ہم اس وقت بھی اللہ کے احکام کو جو ہے پابندی کر رہے ہوں گے، تو کب وہ وقت چینج جائے، کب اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی آ جائے گی، اس کے کوئی حساب نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ بے شمار عطا کر دینے والا ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں دنیا میں گزرتی رہی ہیں، آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بس ہمارا یہی کام ہے کہ جس موقع کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم ہمیں دے رکھا ہے اس کو ہم سمجھیں، اس کو دیکھیں پرکھیں کہ ہم نے اس موقع پہ کیا کرنا ہے۔ اچھا وقت ہے تب ہم نے اس کو کس طرح گزارنا ہے، اگر کوئی سختی وقت آ گیا، تنگی کا وقت آ گیا ہے، اس میں ہم نے کیسے ثابت قدم رہنا ہے، کیسے اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے، وہ ہم اپلائی کرتے چلے جائیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ جو مشکل وقت بھی ہے وہ بھی اچھائی میں تبدیل ہوگا۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ قرآن میں کیا ہے، جگہ جگہ فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جو بھی مشکل وقت آئے گا اس کا آسانی لازمی جڑی ہوئی ہوگی، بشرطیکہ اس مشکل وقت کو بھی ہم اللہ کے حکم کے مطابق گزار دیں تو آسانی یقیناً آئے گی، لازمی آئے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں اس پہ یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دعا میں اللہ میں صحیح سمجھنے کی، قرآن پاک کو جو اللہ نے احکام دیے صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔